آج 25 دسمبر ہے اور ہمارے ہاں قومی حوالے سے دو اہم شخصیات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ایک تو اس حوالے سے کہ ہماری مسیحی دوست دنیا بھر میں آج کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے طور پر مناتے ہیں۔ ہمارے ہاں یوم منانے کا کوئی تصور شرعاً تو نہیں ہے، لیکن یہ قومی اور باہمی روابط میں ایسا ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہ ہے۔ حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزادی ملی تھی۔ فرعون غرق ہوا تھا اور بنی اسرائیل آزاد ہو کر آزاد فضا میں آئے تھے، تو ہم اس آزادی کے دن کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں شکرانے کا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو حضور نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے اتنی حد تک کہ خوشی میں شریک ہونا، دوسری قوموں کے اپنے معاصر ہمسائے اور ان کو خوشی میں شریک ہونا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہم تو یوم نہیں منایا کرتے، لیکن عیسائی مسیحی برادری پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے حوالے سے آج کے دن ان کی عید ہوتی ہے۔ تو اس عید کے موقع پر ان کے ساتھ خوشی میں شرکت یہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہمارے ملک کے شہری بھی ہیں جو ہمارے ملک کے شہری ہیں، اور ایک دنیا کی بڑی برادری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف ان کے پیغمبر نہیں، اصلاً پیغمبر تو ہمارے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس قدر تعارف کروایا ہے شاید کسی اور جگہ یہ تعارف نہ ہو۔ ہمارے ماضی کے پیغمبر بھی ہیں اور ہمارے تو مستقبل کے پیغمبر بھی ہیں، کہ پیغمبر تو ہیں ہی، لیکن مستقبل میں بھی ہمارے عقیدے کے مطابق وہ تشریف لائیں گے، امت مسلمہ کی قیادت فرمائیں گے، امت مسلمہ کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ رکھا ہوا ہے، حیات ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے، امت مسلمہ کی قیادت فرمائیں گے، لتنصرن کا وعدہ پورا کریں گے، اور انبیاء کی نمائندگی کرتے ہوئے امت محمدیہ کی دوبارہ خلافت بحال کروائیں گے امام مہدی کے ساتھ مل کر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی تکوینی حکمت تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے، میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ وہ باقی انبیاء تو ہمارے ماضی کے انبیاء ہیں، ہماری عقیدت، محبت، ایمان، احترام سب کچھ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو مستقبل کے حوالے سے بھی ہمارے بھی نبی ہیں کہ ہماری انہوں نے قیادت فرمانی ہے، ہماری رہنمائی فرمانی ہے، اور امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کے جو دو بڑی شخصیتیں نمائندہ ہوں گی، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان میں بڑی شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت، ایمان، عقیدت ہمارا بھی اسی طرح ہمارا ایمان ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان، محبت، عقیدت وابستہ ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہماری عقیدت، ایمان، محبت وابستہ ہے، اور ہم ان کا بھی اسی طرح احترام اور ادب کرتے ہیں۔ ہم یہ تصور رکھنا کہ چونکہ عیسائیوں کے ساتھ یا دوسرے مذاہب کے ساتھ کسی معاملے میں ان کی خوشی میں شریک ہونا یہ درست ہے، یہ اگر ایسی کوئی خوشی ہے جو دین کے منافی ہے اس میں شمولیت جائز نہیں ہے۔ اگر خوشی مناسب ہو، یا جیسے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم کے روزے کے حوالے سے کہ جی موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ فرعون سے نجات دلائی بنی اسرائیل کو، اس یاد میں روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بنا کہ اس حدیث سے اگر استدلال کیا جائے تو پھر تو 25 دسمبر کو صبح کو ہر مسلمان کو چاہیے کہ گرجے میں ضرور جائے، چونکہ خاص طور پر اس دن وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، نعتیں گاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، تو وہاں جانا چاہیے پھر۔ جبکہ ایسا کرنا من تشبہ بقوم فهو منہم،
یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے، اور آج تک کسی عالم نے، کسی فقیہ نے اس کی کسی بھی طرح سے اجازت نہیں دی، نہ محبت میں نہ کسی اور لحاظ سے۔ اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ماضی میں بھی نبی تھے اور مستقبل میں بھی نبی ہوں گے۔ یہ نظریہ کفریہ نظریہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماضی میں نبی تھے، اور جو آنے والے وقتوں میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ ماضی کی نبوت ہی کے ساتھ آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مستقبل کے کوئی نئے نبی آئیں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ نظریہ رکھے کہ وہ مستقبل کے نبی ہیں تو یہ کفریہ جملہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی نبوت آخری نبوت ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی آئیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی نبوت لے کر آئیں گے جس کو ہم کہیں کہ جی یہ مستقبل کے نبی آ گئے ہیں، بلکہ یہ وہی نبی ہیں جو پہلے زمانوں میں آئے تھے اور آسمانوں میں چلے گئے، اب دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ آ کے مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ آ کر لوگوں کو نبوت کی دعوت دیں گے، لوگ ان کی نبوت کو مانیں گے۔ البتہ جو مشرکین اور کفار ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ ضرور ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ان کا ایمان ان کی نبوت پر ایمان لانے کے مترادف ہے، اور ہم پہلے ہی اس کو مانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دو تین چیزیں ہیں میں نے جو کہ سنا ہے، میں نے کہ میں بھی عرض کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض اوقات ہم لا علمی کی وجہ سے بعض خوش فہمیوں میں بے دینی والی باتوں کو ہضم کر جاتے ہیں اور دین سے دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔